نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ ہی نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی اور رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات اور فرمودات کو سننے اور سمجھنے کا بھی موقع عنایت فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمودات کو درست انداز سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا تعلق جوتی سے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جوتے مبارک تھے، جنہیں نعلین مبارک کہا جاتا ہے، وہ کیسے تھے، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتوں میں کیا خاصیت ہوا کرتی تھی، اس سے متعلق چند حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال، کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، التی لیس فیہا شعر، اور وہ جوتے ایسے ہیں جن میں بال نہیں تھے۔ ایسے جوتے تھے، ایسی چپل تھی کہ جن چپلوں میں بال وغیرہ نہیں تھے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی۔ عموماً اس زمانے میں عام طور پر چمڑے کی جوتے ہوا کرتے تھے، مختلف قسم کے جوتے ہوا کرتے تھے، مختلف قسم کے جو جانور ہیں، ان جانوروں کی کھالوں کے، ان جانوروں کے چمڑوں کے جوتے، چپلیں وغیرہ بنائی جاتی تھی۔ تو آپ بسا اوقات بعض جانوروں کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوا کرتے ہیں، تو بالوں کی وجہ سے اس بال کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو جوتے پہنے ہوئے دیکھے، جو چپل پہنے ہوئی دیکھی، تو وہ چپل ایسی نہیں تھی، وہ جوتے ایسے نہیں تھے کہ جو کسی ایسے جانور کے چمڑے کے ہوں کہ جس پر بال تھے، تو ایسے نہیں تھے۔ لہذا وہ بنا بالوں والے جانور کے چمڑے کے بنے ہوئے کوئی جوتے تھے یا چپل وغیرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے یہ دیکھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پہنی ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کسی نے، دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ چمڑا جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ جو کھال جو ہے جانوروں کی، اس کو استعمال کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس میں کہتے ہیں دباغت دینا، اردو میں کیمیکل وغیرہ لگا کر اس کو پاک کر کے استعمال کیا جاتا ہے، سوائے چمڑے کے، اس کی کھال کے۔ باقی تقریباً جتنے بھی جانور ہیں ان کی کھال کو دباغت دے کر کیمیکل وغیرہ استعمال کر کے پاک طریقے سے اسے باقی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو جانور ایسے ہیں۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کے جوتوں سے متعلق اس بات کی وضاحت ہوئی کہ وہ بالوں والے نہیں تھے۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہو گئی۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہا قبالان، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جوتے تھے ان جوتوں میں دو تسمے ہوا کرتے تھے۔ قبالان، قبال کہتے ہیں تسمے کو، اور قبالان دو تسمے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے میں تسمے بھی ہوا کرتے تھے۔ اچھا، جوتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مروجہ زمانے میں ہمارے پاس جوتے ہوا کرتے ہیں، وہ اس زمانے کے طریقے کے جوتے، اس زمانے کے، جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ربیع الاول کے مہینے میں نعلین مبارک کی ایک شبی ہوتی ہے۔ یہ شبی ہے، یہ حقیقی نعلین نہیں ہے، کیونکہ ترکی میں جو ترکی کا دارالحکومت استنبول، وہاں پر ایک جو ہے توپ کاپے عجائب خانہ ہے، میوزیم ہے۔ اس میوزیم میں جو ہے کیا کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب اور اسی طریقے سے حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی مجمعین سے منسوب کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو ہے کیا کہتے ہیں تلواریں رکھی ہوئی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار رکھی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتا رکھا ہوا ہے۔ ہماری بادشاہی لاہور میں جو بادشاہی مسجد ہے، یہاں پر بھی چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی ہے۔
تو وہاں جو استنبول کے اندر جو وہ جو میوزیم ہے، اس میوزیم میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کی شبیہ جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی 4 طریقے کی ہے، وہ بھی ایک مخصوص کوئی قسم کا نہیں ہے، وہ بھی 4 الگ الگ طریقوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کی شبیہ رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے بھی ہو یہ شبیہ ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے، لیکن یہ حقیقی نالین مبارک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین، اچھا نال عربی زبان میں جوتے کو کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو چپل بھی بول سکتے ہیں، اردو میں ہم جوتا یوز کرتے ہیں جو مکمل پیک ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اسی کو جوتا کہتے ہیں، اسی کو چپل کہتے ہیں۔ تمام الفاظ جو پاؤں میں پہننے والی چیز ہوگی اس کو وہ نالین بولیں گے، ٹھیک ہے، وہ چاہے جوتا ہو، چاہے چپل ہو، چاہے جو چیز بھی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جوتے یا چپل وغیرہ تھی اس میں تسمے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور تسمے جو تھے ایک جگہ اس کی تشریح یوں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر فرمایا نا کہ جوتوں میں 2 تسمے لگے ہوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پاؤں کے جوتے تو 2 تسمے، نہیں، 1 پاؤں کے جوتے میں 2 تسمے ہوا کرتے تھے۔ 2 تسمے کا کیا مطلب ہے کہ ایک تسمہ یعنی ایک جو رسی ہوتی تھی اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انگوٹھے اور انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کو پیک کیا کرتے تھے، اور دوسری جو رسی ہوا کرتی تھی اس سے جو بیچ کی انگلی ہے پاؤں کی وہ اور اس کے ساتھ والی انگلی اس کو باندھا کرتے تھے یا پیک کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے گویا پاؤں جو ہے اس پہ جاتے تھے، اس طریقے سے گویا پاؤں جو ہے اس پہ جو ہے کہ کہتے ہیں اس چپل کے ساتھ اس جوتے کے ساتھ جڑا رہتا تھا، ٹھیک ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے میں تسمے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ 2 حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتا پہننے، چپل پہننے اور چپل اتارنے سے متعلق ایک ادب بیان فرمایا ہے اور سنت بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذن تعالی احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی جوتا پہنے یا چپل پہنے، فلیبدا بالیمنا، تو اسے چاہیے کہ وہ دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو اسے چاہیے کہ وہ بائیں پاؤں سے اتارے، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنَعَلْ، کہتے ہیں تاکہ ہو جائے پہننے کے اعتبار سے پہلا والا یعنی دایاں پاؤں پہلے ہو جائے، وَآخِرُهُمَا، اور یعنی جب پہننے لگیں گے جوتا تو سب سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالیں گے، اپنا جو ہے دایاں پاؤں چپل میں ڈالیں گے۔ یعنی شریعت نے پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے ہر اچھی چیز کے اعتبار سے دائیں چیز کو اہمیت دی ہے۔ سرما لگانا ہے تو سنت طریقہ اور بہتر طریقہ یہ کہ پہلے دائیں آنکھ میں لگایا جائے، کپڑے پہننے ہیں تو پہلے دایاں آستین ڈالی جائے، ٹھیک ہے، اور شلوار پہن رہے پہلے دایاں پاؤں ڈالا جائے۔ اتارنے کے اعتبار سے بائیں کی جو ہے کیا کہتے ہیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کپڑے اتار رہے ہیں تو بایاں پاؤں یا بائیں آستین، اسی طریقے سے چپل اتار رہے ہیں تو پہلے بائیں چپل جو ہے کیا کہتے ہیں اتاری جائے، پھر دائیں چپل اتاری جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آداب اور سنت کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ تو گویا ہر نیک کام میں انسان کو، ہر اچھی چیز میں انسان کو دائیں طرف کو اہمیت دینی چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو دائیں طرف سے ابتدا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ کوئی چیز بانٹنے کا موقع آیا، تقسیم کرنے کا موقع آیا تو دائیں طرف جو ہے ایک چھوٹے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی عمر کم ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی صحابہ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینئر ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف سے شروع فرمانا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے ابن عباس، کیا میں اگر اجازت دو تو میں یہ چیز فلاں کو دے دوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ سے پہلے اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے نا، میں اس اعزاز کو دوسرے پر قربان کیوں کروں؟ یہ میرا اعزاز ہے، میں لوں گا، یہ میرا اعزاز ہے، میں لوں گا، لہٰذا یہ مجھے ہی عنایت کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے، ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمانا تھا، لیکن اگر دائیں طرف سے شروع نہیں کرنا کسی وجہ سے تو پوچھ لیا جائے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ یہاں پر حدیث مبارکہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایک چپل یا ایک جوتے میں نہ چلے، کہ ایک پاؤں ننگا ہو اور ایک پاؤں میں چپل ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پاؤں ننگا ہو اور ایک پاؤں میں جوتا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیحفیہما جمیعا، یا تو دونوں پاؤں ننگے ہوں، دونوں پاؤں میں جوتے نہ ہوں، او لینعلہما جمیعا، یا تو دونوں پاؤں میں جوتے ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے، تہذیب اور شائستگی ہے۔ بھئی اچھا نہیں لگتا، ایک تو بات یہ ہے کہ ایک پاؤں میں چپل ہے ایک پاؤں میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہو کر گر جائے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اچھی بات بھی نہیں لگتی، لہٰذا یا تو پہنے ہی نہ، اور اگر پہن رہا ہے تو دونوں پاؤں میں پہنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا شائستگی اور تہذیب اور تمدن کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں ایک اور ادب بیان فرمایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینتعل الرجل قائما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے، کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عموماً ہم تو چپل وغیرہ کھڑے ہو کے ہی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوتے جو عموماً کھڑے ہو کر پہننے میں پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جوتوں میں جب تسمے لگے ہوتے ہیں تو انسان کھڑا ہو کر پہنے گا تو اسے بہت دیر تک جھکنا پڑے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سائیڈ میں کسی جگہ بیٹھ جائے، بعض جگہوں پر بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی نالین مبارک میں تسمے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسمے باندھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیٹھ کر جو ہے کیا کہتے ہیں تسمے باندھ لیا کرتے تھے۔ لیکن عمومی جو چپل لگتا ہے تسمے وغیرہ باندھنے، تو اس کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آرام سے اس کو تسلی کے ساتھ بیٹھ کر پہن لے، اپنے آپ کو بھی مشقت میں نہ ڈالے اور دوسروں کو بھی مشقت میں نہ ڈالے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ادب بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال من السنتی، سنت عمل یہ ہے کہ اذا جلس الرجل، کہ جب آدمی بیٹھے، ان یخلع نعلیہ، تو اپنے جوتے اتار کر بیٹھے، فیضعہما بجنبہ، اور اپنے جوتوں کو اپنے پہلوؤں میں رکھ لے۔ یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ مطلب پہلی بات تو یہ کہ جوتے پہن کر بیٹھنا منع ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں انسان بیٹھ رہا ہے، کہیں بھی بیٹھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جوتے اتارے، جوتوں کی حالت میں بیٹھنا نامناسب عمل ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوتوں کو اپنے پہلوؤں میں رکھ لے، ٹھیک ہے، رکھ لے، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کسی مجلس میں گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مجلس میں بہت زیادہ جھمگٹا ہے، بھیڑ ہے، ہو سکتا ہے جوتے چوری ہونے کے بھی اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، اور کافی سارے اندیشے ہیں، تو یہاں پر یہ کوئی غیر شائستہ عمل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جوتے اٹھا کر اپنے سائیڈ میں رکھ لیتا ہے، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اپنی چپل یا جوتا اتار رہا ہے، مثال کے طور پر اجتماع میں ہم گئے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی چپل یا جوتا اتار رہا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، چپل اور جوتا اتار کے ہم نے اپنے سامنے رکھ لیا، نہیں، یہ غیر شائستہ عمل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دائیں طرف رکھ لیا، یہ بھی غیر شائستہ عمل ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یا تو پیچھے رکھے یا تو الٹی طرف رکھے، دائیں طرف اور سامنے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ جمگٹا ہے، تو یہاں پر جو ہے اس طرز عمل کو اپنانے کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی اپنایا کرتے تھے، اس عمل کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو لہذا یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ من السنتی کا مطلب یہ ہے، طریقہ یہ ہے۔ اچھا، تو یہ چند احادیث مبارکہ ہیں جو آگے حدیث مبارکہ میں آئیں گی۔ ان حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات اور سنت والے اعمال بھی ہمارے سامنے ہوں، اور پھر ہم شوق اور جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے